السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 3 اگست 2024 بہت سے سوالات کے جواب. الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جو شکایت کم ریفرنس جو بھی آپ ایک شکل دیں اس کو بڑا کمپریہنسو بڑا ڈیٹیل میں وہ میرے سامنے بھی پڑھی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ پوری ایک پیپر بک ہے. ایسا نہیں ہے جی, یہ ایسا نہیں ہے. اور بنیادی طور پر 214 صفحوں کا یہ ریفرنس ہے. باقی انکلوجرز ہیں سارے جو ثبوت ہیں اس بات کے کہ الیکشن کمیشن کیا کردار ادا کرتا رہے, وہ سارے ثبوت میں نے یہاں پر لگائے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز مطالبہ تو یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور یہ بات آگے جائے. تحقیق بہت ضروری ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے بن کر کام کریں تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میرٹ کی تباہی ہوگی اس ملک کے اندر. قانون جو بھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات وہ سارے آپ نے دیکھ لیے ہیں. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن امید تو بہت ہے. 3 اگست 2024 ہفتے کا دن ہے پولیٹیکل ڈائریز میں, اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ گفتگو کر رہی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس, اس پہ بات ہوگی. ایک گواہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا ہے. جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ, اور ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنما ایک قتل ہوئے ہیں اور سی ٹی ڈی کو 1 دن کے لیے اور ریمانڈ دے دیا ہے. آج پیش کریں گے رؤوف حسن کو, اس پہ گفتگو ہوگی. اور ایک سوال جو اور آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ لاپتہ افراد کو بڑی دیر بعد خیال آیا حکومت کو 50 لاکھ روپے, اور اس کی ایک وجہ ہے بنیادی. ایک دم ایسے نہیں ہوا. یہ لارجر بینچ نے جب سماعت شروع کی ہے نا تو یہ بات گلے پڑ گئی ہے. اور اب 50 لاکھ روپے دے کے کیا جانیں ضائع, جو جانیں گئی ہیں واپس تو نہیں آ جائیں گی. 50 لاکھ روپے کیا رقم ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ ٹرخایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا تو بڑی سیریس ایک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں چل سکے گا. عمران خان صاحب کے اگینسٹ جتنے کیس ہیں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, ٹوکری میں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے ہیں. میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہے وقاص جنجوعہ, ان کی ضمانت خارج ہونے کا حکم نامہ جاری ہو گیا, اور لکھا ہے جی مدعی مقدمہ نے کلاشنکوف رکھنے اور بارود کی برآمدگی پر شکایت دائر کی تھی, اور وقاص جنجوعہ سے کلاشنکوف بارودی مواد برآمد ہوا جو گھنونا جرم ہے. چلیں, بارودی مواد جو ہے کلدن تنظیم کے ساتھ روابط کا انکشاف بھی ہوا, اور نامعلوم افراد کے خلاف بات جو کی تھی گرفتار کیا ہے, اور ہائی کورٹ میں درخواست تھی, یہ سب کو پتہ ہے. احمد وقاص جنجوعہ کے الزامات سے جوڑنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں, یہ ریکارڈ پہ کہا جا رہا ہے, اور درخواست ضمانت خارج کی جاتی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب عروج پہ ہے. اب اس کا اب سوال بڑا واضح ہے. جب درخواست خارج کی ہے دہشت گردی کے جج نے یا کورٹ نے, ہمیشہ یاد رکھیے گا میجسٹریٹ سے جب ضمانت خارج ہو تو آگے سیشن جاتی ہے, جب سیشن سے خارج ہو تو ہائی کورٹ جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور درخواست دے دی ہے. 5 تاریخ کو جو جلسہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ضلعی صدر عامر مسعود مغل کی طرف سے کہا گیا ہے, اور 5 اگست کو تو چھوٹا سا کرنا ہے لیکن ثوابی بھی ہونا ہے. یہ 13 اگست کے لیے, 22 کی جگہ نہیں, 13 اگست کو کہا ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, اور ترنول F9 پاک یا G9 پشاور موڈ جلسے کی اجازت دی جائے. شام 4 بجے وہ کہہ رہے ہیں جلسہ کرنا چاہتی ہے, اور پریس کلب کے باہر 5 اگست کو مظاہرہ کرنا, احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ذرا سمجھیے گا, دیکھیں بڑی میرٹ کے ساتھ چل رہی ہے. لوگوں کا یہی کہنا ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی نکلا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ عوام اب ایسے ہی نکلے گی, اور میں اگست سپتمبر میں موسم گرم دیکھ رہا ہوں, عوامی موسم.
رؤوف حسن صاحب کا جو ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے تھا کہ سارے دہشت گردی کا جسمانی ریمانڈ کیوں دے دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا، آپ یہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے دیکھ رہے تھے FSI ایک سے پکڑیں دوسرے میں لے جائیں، دوسرے سے تیسرے میں لے جائیں. پھر اور بڑی مزیدار بات ہے کہ جناب مینٹیننس آف MPO کے تحت آرڈر اپنا آ جائیں، نظر بندیاں آ جائیں، 144 کا نفاذ کریں، پرچے درج کر دیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر رکھی ہیں اور بتائی گئی ہیں کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں رؤوف حسن کی اگینسٹ بھی جو ہے نا جی طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ ہوا ہے وہ سنا دیا، دوبارہ پیش کیا جائے گا. اور ممتاز کے خلاف کیس کا ریکارڈ دیکھا، رؤوف حسن سے تفتیش ان کے خرابی صحت کے باعث ممکن نہیں ہو سکے. ان کو روزمرہ کی بنیاد پر طبی معائنہ پیمز ہسپتال میں کیا جاتا ہے اور شریک ملزمان پہ گرفتار ہونے جو ہے نا جی انکشاف ہوا ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. ٹرانزیکشن ریکارڈ دیکھنے کے لیے تفتیشی افسر کو رؤوف حسن کے بینک کا اکاؤنٹ درکار ہے. ویسے حیرانگی ہوتی ہے، سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے. آپ اجازت لیتے ہیں اپنا CNIC سے بینکوں کو لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں اٹیچ کرنا ہوتا ہے جب اکاؤنٹ کیا کیا جاتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹ کی ایک ایک ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو کیا اتنے دنوں میں وہ اکاؤنٹ نہیں دیکھ سکے تھے؟ یہ بہانے ہیں. ایک ایسی روایات قائم ہو رہی ہے، اس ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے سارے پروسیس کے اندر. 3 اگست کو پیش کرنے کا کہا ہے دوبارہ عدالت میں، اور ساتھ طبی معائنہ کرانے کا بھی کہا ہے. ایک سوال جس کا بڑا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اس میں ایک میں لیٹر پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں جو الیکشن کمیشن کو لکھا ہے 25 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے میں نے کہا ہے. میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ذکر کیا ہے، چیف جسٹس اور جسٹس جمال بندوخل کے آرڈر کا ذکر کیا ہے کہ جہاں الیکشن کمیشن نے وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن. ساتھ میں نے ایک اور کام کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی لسٹیں لگا دی ہیں ساتھ، جو ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. 13 جنوری اور 17 جنوری کو دی گئی، وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دی کہ الیکشن کمیشن نے جو آزاد ڈکلیئر کیا ہے نا، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی. تو یہ بھی وہ چیزیں ساری ریکارڈ پہ لگا دی ہیں، اور اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو ریفرنس کا حصہ بھی ہے جس میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. تو کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن، اور پھر میں متفرق درخواستیں دائر کر رہا ہوں ان میں، وہ میں کل ذکر کروں گا آپ کے سامنے 6 تاریخ کی ہیئرنگ کے کانٹیکس میں. آخر میں 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں ندیم عمر کا بیان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے بتایا جی 7 انکوائری کی اجازت ملی 7 دسمبر 2022 سے، آپریشن رجیم چینج کے بعد کی باتیں، اور تفتیش اپ گریڈ ہوئی 28 اپریل 2023 کو. کابینہ نے بیرون ملک اثاثوں کی ریکوری کے لیے ریکوری یونٹ کی منظوری دی. انہوں نے کہا نیشنل کرائم ایجنسی کے کنٹری مینیجر عثمان احمد کو شہزاد اکبر کی ہدایات پر خفیہ خطوط لکھے گئے مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی مجمن کرنے کے لیے NCA نے فرینزنگ آرڈرز حاصل کیے. اور تفتیشی افسر نے کہا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 2019 میں 4 تا 30 اپریل 458 کنال 4 مرلے مربع فٹ زمین خریدی کی زمین زلفی بخاری کے ذریعے القادر یونیورسٹی کو منتقل کی گئی. اب اس میں کیا ہے کیا اس میں کرپشن کیا ہے؟ بس یہ بیوقوف بنانا ہے. اور اب جو مرضی کرتے رہے. 11 جولائی 2019 کو رقم پاکستان کی ملکیت ہونے پر اب یہ ذکر کر رہے ہیں جی ایک بدنیتی پر مبنی نوٹ لکھا. ابھی تو کون ہے؟ ابھی وہ کون ہے؟ تو ہے نیب کا ڈپٹی ڈائریکٹر. تیرا کیا کنسرن ہے اس بات بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے، اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اور کرپشن، پاکستان میں کوئی کرپشن کا کیس چلا جو منی لانڈرنگ ثابت کریں گے آپ؟ آج تک بتا رہے ہیں منی لانڈرنگ کے لیے پریڈیکیٹ آفینس ہونا ضروری ہے. اور یہ ساری جو باتیں ہیں کابینہ میں بتایا گیا ہے جناب. اور ٹرسٹ ڈیڈ میں بشرا بی بی کا ذکر ہے تو اس لیے بشرا بی بی کو ڈال لیا اور زلفی بخاری کو بھی شامل کیا گیا.
بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو عطیہ جو ہے نا اقرار نامے پر دستخط کیے، اور 240 کنال جو ہے نا وہ زمین کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہاں یہ ساری کوشش کر کے نا چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ القادر یونیورسٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا پورے پاکستان میں صرف یہی ایک رہ گیا کرپشن کا کیس یا توشہ خانے کا کیس؟ القادر یونیورسٹی میں ہے کیا؟ کرپشن 1 روپے کی نہیں ہے، پیسہ سارا آ چکا ہے، اور آپ کون ہے سارے معاملے کو اگر کرنی تھی 2.5 سالوں کی حکومت میں بتائیں کرپشن پہ کیا کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ سچ سنا کریں اور سچ جانا کریں، سچ جان کے جیو، کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ردی کی ٹوکری میں جانا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔